الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک لرزہ خیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسے ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آئیے اسی کی زبانی اس واقعے کو سن لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کا چشمدید گواہ تھا۔ آپ کو سنتے ہوئے ضرور لرزہ طاری ہو جائے گا، تو پھر سوچیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ ہوتے دیکھا ہے، تو اس وقت میرے خوف کا کیا عالم ہوگا۔ صرف میں ہی نہیں، گاؤں کے تمام لوگ جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا، ان کی حالت ڈر کے مارے غیر تھی۔ لیکن تمام گاؤں والے یہ جو سب دیکھ چکے تھے، آج وہ سب اپنی قبروں کے اندر ہیں۔ صرف میں آخری انسان بچا ہوں جس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے یہ واقعہ قلم بند کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ شاید میں کل رہوں یا نہ رہوں، اس لیے اس واقعے کو انسان کی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں۔ امید ہے سب کو اس سے عبرت حاصل ہوگی۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، وہ شخص کہتا ہے کہ میں جوانی میں ہی 5 وقت کا نمازی تھا، کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی۔ خاص کر فجر کی نماز تو میری سب سے زیادہ پسندیدہ نماز تھی، جس کے لیے میں خاص اہتمام کر کے مسجد جایا کرتا تھا۔ صبح صبح سویرے پرندوں کی آواز اور تازہ ہوا بہت لبھاتی تھی، اور ایسے میں خدا کی قربت، نماز کا سکون، یہ وہ وقت تھا جب میں بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں کا ماحول بہت اچھا تھا، سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، کبھی بھی کوئی عجیب بات نہیں ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں۔ لیکن ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ اس واقعے کی شروعات تھی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور گاؤں والوں کا سکون غیر ہو گیا۔ ہمارے گاؤں کا ایک جو خوشگوار ماحول تھا، اس واقعے کے بعد گاؤں کے بچے تو کیا، بڑے بھی خوف زدہ رہنے لگے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایسی ایک سہانی صبح تھی، میں سویرے اٹھا اور مسجد کی طرف چل پڑا فجر کی نماز کے لیے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اندھیرا تھا، ابھی تک روشنی ہونے میں کافی وقت تھا۔ میں فانوس اٹھائے مسجد کی طرف رواں دواں تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی، لیکن نماز کے لیے جاتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ملتی کہ مجھے سردی یا گرمی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں گاؤں کے راستے پر چل رہا تھا جہاں سے میں روزانہ گزرتا تھا۔ میرے گاؤں سے مسجد تھوڑا دور تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ نماز کے لیے مجھے بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، اس سے میری نیکیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ میں خوشگوار موڈ میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں گرتے گرتے بچا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے لگا کہ شاید کوئی پتھر ہے، لیکن یہ پتھر نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک عورت تھی، ایک جوان اور خوبصورت عورت، جو فانوس کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ نظر آیا، لیکن وہ اس حالت میں پڑی ہوئی تھی کہ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس سڑک کے بیچوں بیچ بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، جیسے کہ 9 مہینے کی کوئی پریگننٹ عورت ہو۔ اسے دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ حاملہ ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ لیکن یہ عورت آئی کہاں سے؟ یہ ہمارے گاؤں کی تو ہرگز نہیں تھی۔ ہمارے گاؤں کی عورت بھلا سڑک کے بیچوں بیچ اس حالت میں کیوں پڑی ہوگی؟ اس عورت کی یہ حالت قابل رحم تھی۔ میں اس وقت اکیلا تھا، آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مسجد تھوڑی دور تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں؟ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے نہ ہو سکا۔ مجبور ہو کر میں جلدی سے مسجد گیا جہاں پر نمازی جمع ہو چکے تھے۔ میں نے کہا کہ تم سب میری مدد کرو، ایک عورت کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً مدد کو آئے۔ انہوں نے کسی طرح اس عورت کو اٹھایا اور گاؤں میں موجود ڈیرے پر لے آئے اور چارپائی پر لٹا دیا۔ گاؤں کی دائی کو بلایا اور کچھ عورتوں کو بلایا تاکہ وہ اس کی حالت کا اندازہ لگا سکے۔ اس عورت کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے اور وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تمام لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو گئے۔
دائی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں مردہ بچہ ہے اور یہ بھی زندہ نہیں بچ سکتی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ عورت بھی مر چکی تھی۔ ہم سب گاؤں والوں کے لیے بہت افسوس کی بات تھی۔ وہ کون عورت تھی، کہاں سے آئی تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کبھی کسی نے اسے یہاں پر دیکھا بھی نہیں تھا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سارا دن سب کو اس عورت کے مرنے کا افسوس رہا اور یہی موضوع سب گھر چلتا رہا۔ ہر گھر میں، ڈیرے میں بس اسی عورت کی باتیں تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس وقت گاؤں کا ماحول بالکل سادہ سا تھا، لوگ بھی سادہ سے تھے۔ نہ موبائل کا زمانہ تھا، نہ ٹیکنالوجی کا، کچھ بھی نہیں تھا۔ خط و کتابت کے ذریعے کانٹیکٹ ہوتے تھے، مہینوں مہینوں کسی سے بات نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی شہر سے باہر ہوتا تو ایک ٹیلی فون کرنے کے لیے میلوں دور جا کر شہر سے فون کرنا پڑتا تھا۔ اگر کسی سے بات کرنی ہو تو ایک فون کال کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا۔ دن یوں ہی گزر گیا، رات گئی، پھر صبح ہو گئی، لیکن پھر آزمائش ہم گھر گاؤں والوں کے لیے تیار تھی۔ ایک دوسری جگہ سے ایک عورت اسی حالت میں ملی، وہ بھی 9 مہینے کی حاملہ تھی۔ گاؤں والے اسے پھر سے بچانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ بھی مر گئی۔ عجیب سا خوف اور ڈر گاؤں میں پھیل چکا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ بالکل سادہ تھے، وہ معاملے کی تہ تک نہیں جا سکتے تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ چودھریوں کا کام ہے تو کوئی کہتا کہ یہ کسی پیر بابا کا کام ہے یا کسی جادوگر کا۔ ہر کوئی اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ حاملہ عورت ہی کیوں بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور پھر مر بھی جاتی ہے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ 9 مہینے کی ہی حاملہ ہوتی تھی، جن کے بچے پیٹ میں ہی مردہ ہو چکے ہوتے تھے۔ دونوں عورتوں میں یہی ایک کامن چیز تھی۔ ابھی گاؤں والے پوری طرح سے سنبھلے بھی نہیں تھے۔ اگلی صبح ایک اور عورت اسی حالت میں ملی اور وہ بھی مر گئی۔ اب سب حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئے تھے کہ یہ عورت ایک جگہ سے نہیں ملی کہ کوئی جاسوسی کرتا۔ روزانہ الگ الگ گلیوں میں کوئی عورت پڑی ہوتی تھی۔ صبح صبح ایسا محسوس ہوتا کہ رات کو کوئی ان عورتوں کو پھینک کر جاتا ہے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ گاؤں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا، لیکن روزانہ ایک پریگننٹ عورت کہاں سے آتی تھی؟ آخر کس میں اتنی ہمت تھی، اتنی طاقت تھی کہ وہ یہ سب کر رہا تھا؟ مجبور ہو کر گاؤں کے چودھری صاحب کے پاس یہ معاملہ لے جایا گیا تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گئے۔ چودھری صاحب خود بھی سالوں سے بے اولاد تھے، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ چودراہن کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح سلسلہ چل نکلا۔ تقریباً 12 دن ہو گئے اور 12 دنوں میں 12 عورتیں ایسی حالت میں ملی۔ چودھری صاحب نے کہا کہ اس معاملے کی تہ میں جانا ہوگا کہ کون یہ سب کر رہا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے، ورنہ کوئی عام آدمی کے بس کی تو یہ بات نہیں کہ ایسا کارنامہ سر انجام دے سکے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے جاسوس پورے گاؤں میں پھیلا دیتے ہیں۔ رات کو گاؤں کے چپے چپے پر چودھری صاحب نے اپنے آدمی کھڑے کر دیے تھے۔ آج کی رات بہت خاص تھی۔ ہر حال سے اس بات کا سراغ لگانا تھا کہ یہ کس کی کارستانی تھی۔ بالآخر ایک جگہ سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ تمام جاسوس جو چودھری صاحب کے تھے ایک دم سے چوکنا ہو گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک بیل گاڑی آ کر رکی جس میں 2 آدمی تھے۔ بیل گاڑی پر ایک عورت تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک فانوس تھا۔ انہوں نے وہ عورت ایسے ہی گلی میں پھینک دی۔ وہ لوگ جانے ہی لگے تھے کہ چودھری صاحب اور ان کے آدمیوں نے انہیں پکڑ لیا تھا، لیکن ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک آدمی کا نقاب ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا گیا تو وہ دونوں چودھری صاحب کے حویلی کے ہی سب سے خاص ملازم تھے۔ چودھری صاحب خود بہت حیران ہوئے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو قید کر لیا، ان سے سچائی اگلوانے کے لیے خوب مارا، لیکن ان کی زبانوں پر تو جیسے تالے لگے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کیا ہو رہا تھا۔ چودھری صاحب خود بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے پریشان تھے کہ گاؤں والوں کا شک چودھری صاحب پر جاتا کیونکہ وہ ان کے اپنے آدمی تھے۔ چودھری صاحب نے ان آدمیوں کو آخری دھمکی دی کہ اگر سچائی نہیں بتائی کہ یہ سب کس کے کہنے پر کیا تو انہیں موت کی سزا سنائی جائے گی۔
ہر انسان موت سے ڈرتا ہے دوستو، وہ لوگ بھی ڈر گئے، لیکن جو انہوں نے بتایا یہ سن کر سب کے سروں پر جیسے آسمان گر گیا تھا۔ کوئی اتنا شفاق بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کس کی کارستانی تھی؟ اس کا نام سن کر تو چودھری صاحب کو ذرا یقین نہیں آیا۔ یہ ان کے گھر کا بھیدی تھا جو لنکا ڈھا رہا تھا، یعنی کہ سارا کام چودھرائن کا تھا۔ چودھری صاحب نے تمام گاؤں والوں کے سامنے چودھرائن کو بلایا اور انصاف کا تمام معاملہ کیا۔ چودھری صاحب انصاف پسند تھے، اس لیے سب گاؤں والوں کے سامنے کرنا چاہتے تھے۔ اگر گنہگار ان کے گھر کا ہو، ان کے رشتہ دار ہوں، تب بھی وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے۔ انہوں نے تمام گاؤں والوں کے سامنے چودھرائن کو بلایا اور کہا کہ تمہارا گناہ سب کے سامنے آ گیا، اب بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ سب نے دیکھا کہ چودھرائن کا پریشانی سے برا حال تھا، وہ اپنا گناہ قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ بالآخر اس کی نوکرانی بول پڑی۔ نوکرانی نے کہا کہ یہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے ایک پیر بابا کے ساتھ۔ اس پیر بابا نے چودھرائن سے کہا کہ تم 40 پریگنینٹ عورتوں کی قربانی دے دو، تب تمہیں اولاد ہوگی۔ اسی مقصد کے لیے الگ الگ علاقوں سے چودھرائن کے آدمی 9 مہینے کی حاملہ عورتوں کو لے کر آتے اور روزانہ زہر دے کر ان کی جان لے کر انہیں پھینک دیتے۔ اب تک تو صرف 12 عورتوں کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ چودھرائن کو 40 کا چلہ پورا کرنا تھا۔ یہ ایک طرح کا چلہ تھا جو پیر بابا نے بتایا تھا۔ ملازمہ کی بات سن کر تو سب گاؤں والوں کی روحیں لرز گئی تھی۔ یہ کیسے قربانی تھی؟ اپنی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی اولادوں کی قربانی۔ سب حیران تھے کہ چودھرائن اپنی اولاد کی خواہش کے پیچھے اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا کسی کی جان لینے سے۔ کتنی آسانی سے اس نے عورتوں کو زہر دے دیا تھا، نہ صرف عورتیں بلکہ ان کی پیٹ میں پلنے والے بچے بھی۔ چودھری اس کو نظر نہ آئے۔ اس انکشاف پر تو چودھری صاحب حیران اور پریشان تھے۔ چودھری صاحب دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، شاید اسی لیے چودھرائن نے یہ سب کیا تھا۔ پہلے کبھی چودھری صاحب نے دوسری شادی کی بات نہیں کی تھی، لیکن شاید خاندان کے دباؤ میں آ کر انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا تو چودھرائن سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اولاد کے حصول کے لیے وہ سوتن سے بچنے کے لیے اس نے جعلی پیر کی باتوں میں آ کر 12 جانیں لے لی تھی۔ نہ صرف 12 بلکہ ان کی کوکھ میں پلنے والے بچوں کو بھی جان سے مار دیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جسے سن کر تمام گاؤں والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شیطان نہ صرف پیر بابا تھا بلکہ خود چودھرائن پر اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اسے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ کس قدر خدا کے قہر کی وجہ بن سکتا تھا۔ آج جب بھی اس واقعے کو سنتا ہوں، چودھرائن کو سزا تو سنائی جانی تھی، چودھرائن صاحب نے کہا، لیکن اس سے پہلے اس پیر بابا کو لایا گیا جس نے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ معلوم ہوا کہ چودھرائن نے اپنا سارا زیور اس کو دے رکھا تھا اور پیر بابا نے زیور کے بدلے یہ عمل کرنے کو کہا۔ چودھرائن کا ارادہ تھا چودھری صاحب کو کہے گی کہ ان کا زیور چوری ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آج میری عمر 60 سال کے قریب ہے، لیکن میرے ذہن میں وہ واقعہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اولاد کی خواہش انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ سچ کہتے ہیں کہ اولاد اور مال فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسی اولاد دے جو ہماری مغفرت کی وجہ بنے، نہ کہ ہماری گناہوں میں اضافے کی وجہ بنے۔ کمنٹ باکس میں دوستو آمین لکھ کر ہماری آج کی اس دعا کا حصہ بن جائیے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔